بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جاسوس، خاص وزیر علی بن سفیان اور 20 سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جنگل کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا، کیونکہ جنگل کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ اس گاؤں میں سے گزر کر جاتا تھا۔ سلطان اکثر اوقات اس راستے سے گزر کر جنگل میں جاتا تھا، لیکن جب اس دفعہ سلطان اس گاؤں سے گزرا تو سلطان صلاح الدین کی نظر ایک قافلے پر پڑی جو اس گاؤں سے نکل کر واپس روانہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا روکا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور یہ چھوٹے سے گاؤں میں آخر کیا کرنے آیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سپاہی واپس آیا اور سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، یہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کا قافلہ تھا۔ اس کے ساتھ 100 سپاہیوں کا دستہ، چند وزیر، بادشاہ اور شہزادی تھی، اور شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا مسئلہ ہوا؟ کیونکہ جب سپاہی نے کہا کہ شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی تو یہ بات سلطان کے لیے حیرت زدہ تھی۔ تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، پریشانی کی بات نہیں، بادشاہ شہزادی کو اس گاؤں کے مشہور حکیم کے پاس علاج کروانے کے لیے لایا تھا۔ یہ سن کر سلطان اور اس کے وزیر ہکے بکے ہو گئے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے حکیم کے پاس خود شہزادی کا علاج کروانے آیا ہے۔ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن شکار کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے سلطان اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ سلطان سارا دن شکار کھیلتا رہا، لیکن جب عصر کا وقت ہوا تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو واپسی پر کہا کہ جاؤ اس قافلے کا پیچھا کرو اور معلوم کرو کہ بادشاہ کا قافلہ کس جگہ پڑاؤ کرتا ہے، کیونکہ آج رات میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطان واپس چلا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا، مغرب کی نماز پڑھی اور اتنے میں سپاہی بھی آ گیا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو بتایا کہ سلطان معظم، اس گاؤں سے نکلنے کے بعد ایک چھوٹی سی وادی ہے اور اس جگہ پر بادشاہ کے قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان اپنے چند سپاہیوں اور ایک وزیر کے ساتھ اس وادی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن جب سلطان اس وادی میں پہنچا تو سلطان کے جاؤ جلال کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ یہ عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ بادشاہ نے سلطان کا استقبال کیا اور اسے اپنے خیمے کے اندر لے گیا۔ حال حوال جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلا سوال بادشاہ سے کیا، ایک بادشاہ ہو کر شہزادی کا علاج ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے حکیم کے پاس کیوں کروانے آئے تھے؟ تو بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، ضرورت انسان کو محل سے نکال کر اندھیرے غاروں میں لے جاتی ہے، میں تو پھر بھی ایک آباد گاؤں میں آیا ہوں۔ سلطان کو اس کی بات میں تجسس پیدا ہوا تو فوراً سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر شہزادی کو ایسا کیا مسئلہ درپیش ہوا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی تو تمہیں اس گاؤں میں آنا پڑا؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک دن شہزادی میرے ساتھ گھوڑ سواری کر رہی تھی کہ اچانک شہزادی کا پیر پھسلا اور شہزادی گھوڑے سے گر گئی، جس کے نتیجے میں شہزادی کی کولے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ شہزادی درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، لیکن کسی بھی حکیم کو اپنے جسم کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ یہ آج نہیں، یہ بچپن سے ہے کہ شہزادی کسی نامحرم کو اپنے جسم کو چھونے کی اجازت نہیں دیتی۔ ملکہ نے اپنے طور طریقے سے پوری کوشش کی، محل کی تمام کنیزوں نے پوری کوشش کی، لیکن شہزادی صحت یاب نہ ہوئی۔ دن بدن شہزادی کمزور ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی ایسا حکیم نہ ملا جو شہزادی کو چھوئے بغیر اس کا علاج کر سکے۔ یہ بات ہمارے ملک میں پھیلی تو پیغام رساؤں سے خبر ملی کہ آپ کی سلطنت کے گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو مریض کو چھوئے بغیر اس کا علاج کرتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے سپاہی اس حکیم کے پاس بھیجا کہ فلاں بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو اس بزرگ حکیم نے جواب میں کہا کہ میں سلطان کے علاوہ کسی بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، اگر ضرورت تمہیں ہے تو تمہیں میرے پاس چل کر آنا پڑے گا۔
حکیم صاحب کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام حکیم نہیں بلکہ کوئی قابل حکیم ہے۔ تو پھر میں نے شہزادی کو لے کر اس حکیم کے پاس پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس حکیم نے شہزادی کو چھوئے بغیر اس کا علاج کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا، ہمیں اس گاؤں میں آئے ہوئے 2 یا 3 دن ہو گئے ہیں۔ جب ہمارا قافلہ یہاں پہنچا تو سب سے پہلے حکیم صاحب نے کہا، ایک سپاہی کو بھجوا کر جنگل سے ایک صحت مند بھینس پکڑ کر لائے۔ میں نے اپنے سپاہی کو بھیجا اور سپاہی ایک صحت مند بھینس لے کر آ گیا۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ آخر بھینس سے میری بیٹی کا علاج کیسے ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم میں ہوں، لہٰذا مجھے میرا علاج کرنے دیجیے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم پہلے ہی اس وادی میں رہ چکے ہیں۔ حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ 2 دن تک اس بھینس کو نہ ہی پانی پلانا اور نہ ہی چارہ کھلانا۔ حکیم صاحب کا حکم سن کر شاگردوں نے کہا کہ اگر اس کو 2 دن تک کچھ بھی نہ کھلایا پلایا گیا تو یہ بھوک سے مر جائے گی۔ لیکن استاد کا حکم تھا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور ادھر ہم آج اس گاؤں کی طرف چل پڑے اور حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ بھینس کو کھول کر لاؤ۔ جیسے ہی سپاہی بھینس کو کھول کر لائے تو حکیم نے حکم دیا کہ شہزادی کو اس بھینس کے اوپر بٹھا دو۔ میں نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بھینس کے اوپر بٹھا دیا تو حکیم صاحب نے کہا، بھینس کے پیٹ کے نیچے سے شہزادی کے پیروں کو آپس میں باندھ دو۔ میں نے اس کے پیر باندھ دیے۔ اب حکیم صاحب نے بھینس کے سامنے پانی رکھا اور اس میں نمک ڈال دیا۔ بھینس 2 دن کی پیاسی تھی، اس نے بڑے زور سے پانی پیا اور نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی شدت بڑھ گئی اور اس کے بعد بھینس بھوکی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کر چارہ بھی کھایا تو بھینس کا پیٹ پھولنے لگا اور بھینس کے پیٹ کے پھولنے کی وجہ سے شہزادی کی کمر پر تناؤ پڑنے لگا اور تناؤ اتنا زیادہ پڑا کہ کولے کی ہڈی اپنی جگہ پر آن پہنچی، لیکن درد کی شدت سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھینس سے اتار دو، اب تمہاری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھینس میں اپنے پاس رکھوں گا، اور اسی طرح حکیم صاحب نے میری بیٹی کا علاج کیا۔ الحمدللہ ہوش آنے کے بعد شہزادی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بادشاہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیدھا اس حکیم صاحب کے پاس گیا اور اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے دربار میں لے گیا اور اس کو اپنا شاہی حکیم مقرر کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا مشہور ترین حکیم بن گیا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک کر دینا۔ شکریہ۔